دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی جہانگیر ترین جیسے ہم خیال گروپ کسی بھی حکومت میں سر اٹھاتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ حکومت گرانے میں کامیاب ہو گئے تو اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ ابھی اس گروپ کے ساتھ حکومت کی صلح صفائی ہو گئی ہے، ساری باتیں ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن سب لوگ یہ بات دل میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو معاملات ٹھیک ہوئے ہیں یہ صرف بجٹ تک ٹھیک ہوئے ہیں۔ بجٹ پاس ہو کرائیں گے اور بجٹ کے بعد یہ گروپ پھر سر اٹھائے گا اور اس حکومت کے جانے کا کافی امکان ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ سوال بڑا ویلڈ بنتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ اس میں دو صورتیں ہیں، کیا جو اگلی حکومت آئے گی، اگلا وزیر اعظم آئے گا وہ اسی سیٹ اپ میں آئے گا، کوئی ان ہاؤس چینج ہوگی یا پھر نئے الیکشن ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں مختلف نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ان ناموں پر بحث کرنا آج مقصود ہے۔ دیکھیے اس سیٹ اپ میں اگر کوئی نیا نام آتا ہے اور کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے اور ادھر کے لوگ ادھر کر کے، تو کچھ نام بڑے واضح ہیں۔ اس میں ایک خبر کے مطابق پیپلز پارٹی اور جہانگیر ترین ہم خیال گروپ مل کر بھی سینٹر میں کوئی حکومت بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس سلسلے میں انہیں مسلم لیگ نون کی بھی تائید حاصل ہو۔ مسلم لیگ نون اپنا وزیر اعظم نہیں لانا چاہے گی اس صورت میں، بلکہ ان میں سے کسی پارٹی کو سپورٹ کیا جائے گا۔ تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور کچھ نئے لوگ عمران خان سے منفور ہو جائیں گے اور عمران خان کی قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار کریں گے۔ تو پھر جو صورتحال بن سکتی ہے اس میں بہت سارے کینڈیڈیٹ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جہانگیر خان ترین نااہل ہے، لہٰذا وہ اس طرح کی کسی تبدیلی کی صورت میں وزیر اعظم کا عہدہ نہیں لے سکتے، لیکن ان کی پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں یا ان کے گروپ میں، ان میں سے بھی کوئی نام سر اٹھا سکتا ہے اور اس کو وزیر اعظم کا جو ہے عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے گروپس ہیں، بہت سارے وزراء ہیں جن کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح وہ عمران خان کو گرا کر وہ وزارت عظمیٰ پر قبضہ کر سکے، اور یہ ویسے تو عمران خان کے بڑے قریب لگتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے اختلافات بہت زیادہ شدید ہو گئے ہیں۔ یہ پرائیویٹ محفلوں میں عمران خان کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، پبلکلی بالکل ڈیفرنٹ اس سے باتیں کرتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا نام شاہ محمود قریشی کا بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اگر ودن پی ٹی آئی کوئی چینج ہوتی ہے تو پھر شاہ محمود قریشی، لیکن چونکہ ان کے اختلافات جہانگیر خان ترین کے ساتھ ہیں، لہٰذا یہ نام کوئی اتنا قابل غور نہیں ہے۔ اسد عمر کی بڑی مدت کی خواہش ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اینگرو کو جس طرح چلایا تھا اس طرح وہ پاکستان کو بھی چلا سکتے ہیں، لہٰذا وہ بھی وزیر اعظم کے لیے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری بڑے لیجٹمیٹ کینڈیڈیٹ اس صورت میں نظر آتے ہیں، اور انہوں نے کچھ درست باتیں بھی کہیں ماضی میں۔ پی ڈی ایم کے معاملے پہ بہت قابل قدر سٹانس نہیں رہا، لیکن اس صورتحال میں جو نیا سیٹ اپ بنے گا اس میں وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں نون لیگ اپنا کوئی کینڈیڈیٹ سامنے لانے سے گریز کرے گی، اس لیے کہ وہ ان ہاؤس چینج کو غیر محسوس طریقے سے سپورٹ ضرور کریں گے، لیکن اس کا حصہ ویزیبل طریقے سے نہیں بنیں گے، اس لیے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو 10 سال کا نیکسس 3 لوگوں کا ڈیولپ ہوا تھا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس نیکسس کو بریک کرنا ہے۔ وہ نیکسس ان ہاؤس چینج کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ عمران خان اگر منظر سے ہٹ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ باقی کوئی ایسی جماعت ہے نہیں جس کی بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوں، تو پھر اس سے نون لیگ کے لیے لڑنا
بہت آسان ہوگا، ان سے نئے الیکشن کا مطالبہ کروانا بھی آسان ہوگا، ان سے بات کرنا بھی آسان ہوگی۔ اور ماضی میں ہم نے یہ تاریخ دیکھی ہے کہ جب بھی کسی ڈکٹیٹر کا دور ختم ہوتا ہے تو حکومت پیپلز پارٹی کو ملتی ہے، پیپلز پارٹی والے ان سے دوبارہ نون لیگ وہ حکومت لے سکتی ہے۔ پنجاب میں جو جذبات آج کل لوگوں کے ابھر رہے ہیں، اس کی وجہ سے نون لیگ کے لیے اس علاقے میں اور باقی پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں اچھی نشستیں لینا کوئی بعید کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی اس صورتحال کی بات کہ اگر اس سیٹ اپ کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا کیا نام سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے ماضی میں کوئی ان نون سا بندہ کوئی بلوچستان سے کوئی ادھر سے پکڑ کے لگا دیا جاتا ہے جو کہ بہت فعال شخص نہیں ہوتا، اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، کبھی ظفر اللہ جمالی کو بنا دیا گیا، کبھی محمد خان چنیجو کو بنا دیا گیا، اور اس طرح کا کوئی وزیر اعظم بھی آ سکتا ہے۔ یہ اس صورتحال کی بات ہے کہ اگر کوئی ود ان دا سیٹ اپ چینج ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، یا سب بڑے سٹیک ہولڈرز اور سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ نیا الیکشن ہی حل ہے، جو کہ نون لیگ کی ڈیمانڈ ہے۔ اس صورت میں ہمیں یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اگر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوئے، آر ٹی ایس سسٹم نہ بیٹھا اور لوگوں کی وفاداریاں تبدیل نہ کرائی گئیں، جی ڈی اے جیسی چیزیں نہ بنائی گئیں اور باپ جیسی چیزیں جماعتیں تخلیق نہ کی گئیں، تو پھر اس صورت میں نون لیگ کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ نون لیگ اگر بڑی کامیابی حاصل کرتی ہے، 2/3 اکثریت حاصل کرتی ہے، عوام کی ہمدردی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، لوگ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر وزیر اعظم کون ہوگا؟ نون لیگ کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے۔ 4 بڑے واضح کینڈیڈیٹ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس میں پہلا نام شہباز شریف صاحب کا ہے۔ شہباز شریف منتظم آدمی ہے اور انہوں نے پنجاب کو بہت اچھے طریقے سے ماضی میں گورن کیا ہے، گورننس کے حوالے سے فل مارکس ہیں، ڈیلیوری وہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس بیانیے کے ساتھ لاگا نہیں کھاتے جو بیانیہ نواز شریف کا ہے، جو بیانیہ مریم نواز کا ہے۔ شہباز شریف لیکن بہرحال ایک کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ دوسرے کینڈیڈیٹ جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ شاہد خاقان عباسی ہے۔ شاہد خاقان عباسی اس سارے دور تاریخ میں مسلسل چلے نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ، ان کے ارادے کبھی متزلزل نہیں ہوئے، بڑے سٹرونگ آدمی ہیں، وہ وزیر اعظم پہلے رہ بھی چکے ہیں، ڈیلیوری ان کی بہت اچھی ہے، ان کی ٹیبل پر فائل کبھی رکی نہیں ہے، وہ جلدی ڈیسیژن کرتے ہیں، ملکی معاملات کو سمجھتے ہیں اور ان کو فائلوں کو چلانا، فیصلے کرنا آتا ہے۔ پروٹوکول کا انہیں کوئی شوق نہیں ہے، وہ وزیر ہوں، وزیر اعظم اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں اور اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، نہ وزیر اعظم ہاؤس کا انہیں کوئی شوق ہے، تو وہ بھی ایک بڑے لیجیٹمیٹ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں نون لیگ کی طرف سے۔ تیسری کینڈیڈیٹ جو نون لیگ کی اگر حکومت آتی ہے تو وہ مریم نواز کا نام آ سکتا ہے۔ دیکھیے، نواز شریف کے بعد اگر کوئی کراؤڈ پلر ہے اس سارے سین پر تو وہ مریم نواز ہیں، اور مریم نواز کا کہا بہت امپورٹنٹ ہے۔ پارٹی ان کے، حالانکہ وہ نائب صدر ہیں، لیکن پارٹی ان کے کہنے کے مطابق چلتی ہے اور وہ پارٹی میں اپنا انفلوئنس بھی رکھتی ہیں۔ مریم نواز نے کبھی کوئی عہدہ نہیں رکھا ماضی میں، گورننس کا انہیں کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن ان کی آواز میں بہت اپیل ہے، اور وزارت عظمیٰ جیسی پوسٹوں کے لیے سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے
ساتھ ہوں، آپ کی آواز پر لبیک کہیں. اور یہ عمران خان کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ پی ٹی آئی میں اگر عمران خان کو نکال دیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ کی شخص بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو مریم نواز بھی بڑی لیجٹمیٹ کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں مسلم لیگ نون کی. اور چوتھا جو کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے اگر یہ صاف اور آزادانہ انتخابات ہوتے ہیں اور یہ نااہلی کے کیسز ختم ہو سکتے ہیں، تو وہ سب سے لیجٹمیٹ کینڈیڈیٹ جو وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ میں ہوگا وہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. ان کا گورننس کا تجربہ بھی ہے، ووٹرز کے لیے اپیل بھی ہے، کراؤڈ پولر بھی ہیں، اور لوگ اس بات کا بڑا مارجن دیتے ہیں کہ انہوں نے جس بہادری سے، جس حوصلے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیا، پنجاب کی سیاست کو تبدیل کر دیا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ چار کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے نواز شریف صاحب صحت کی وجہ سے یا کسی قانونی وجہ سے وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوتے، تو کینڈیڈیٹ وہی ہوگا جس کے اوپر نواز شریف اپنا دست شفقت رکھیں گے.